بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. 16ویں حدیث. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آزاد ہر حال میں آزاد ہے، اگر اس پہ مصیبت آ جاتی ہے تو صبر کرتا ہے، اگر مصائب ٹوٹ پڑیں اور چاہے وہ اسیر و مقہور کر لیا جائے پھر بھی شکستہ خاطر نہیں ہوتا، وہ سختیوں کو آسانیوں سے بدل لیتا ہے، جیسے کہ جناب یوسف صدیق و امین. ان کی غلامی، اسیری اور شکست نے ان کی آزادی کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا، نہ کنویں کی تاریکی و وحشت اور بلائیں ان کا کچھ بگاڑ سکیں، یہاں تک کہ خدا نے ان پر احسان فرمایا کہ ظالم و سرکش کو ان کا غلام بنا دیا جبکہ وہ آقا تھا. پس خدا نے ان کو رسول بنایا یا ان کے ذریعے سے ایک امت پر رحم فرمایا. اسی طرح صبر اپنے بعد اچھائی لاتا ہے، لہٰذا صبر کیجیے اور اپنے آپ کو صبر پر آمادہ کریں تاکہ آپ کو اس کا اجر مل سکے. تشریح. ابتدا میں امام خمینی نے عربی الفاظ کے معانی پہ بحث کی ہے جو شاید پڑھنے والوں کے لیے زیادہ موزوں نہ ہو. ہم پہلی فصل کی طرف آتے ہیں. پہلی فصل. شہوت تمام گرفتاریوں کی جڑ ہے. یہ جان لو کہ اگر انسان نفسانی خواہشوں اور شہوانی طاقتوں کا اسیر ہو گیا تو ان چیزوں کا تسلط جتنا زیادہ ہوگا اس کی غلامی، قید و بند اور عبودیت بھی اسی قدر زیادہ ہوگی. اور کسی کی عبودیت و غلامی کا مقصد اس کی اطاعت اور اس کے سامنے سرنگوں ہونا ہے. شہوتوں کا مطیع اور نفس امارہ کا مقہور بندہ ان کا فرما بردار ہوا کرتا ہے. یہ چیزیں اس کو جو بھی حکم دیتی ہیں بڑی خندہ پیشانی سے ان کو بجا لاتا ہے اور ان کے سامنے اس کی حیثیت ایک حلقہ بگوش غلام اور فرما بردار بندے کی ہوتی ہے. اور پھر نوبت یہ آ جاتی ہے کہ انسان ان چیزوں کی اطاعت کو زمین و آسمان کے مالک خدا کی اطاعت پر مقدم کر دیتا ہے اور ان کی بندگی کو حقیقی مالک الملوک کی بندگی پر ترجیح دیتا ہے. پھر اس وقت اس کی عزت، آزادی اور حریت پسندی اس کے قلب سے اپنا بوریا بستر باندھ لیتی ہے اور اس کے چہرہ قلب پر بندگی و غربت اور ذلت کا غبار چھا جاتا ہے. وہ اہل دنیا کا تابع ہو جاتا ہے، اس کا دل اہل دنیا اور صاحبان جاہ و حشم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے جیسے افراد کی ذلت و منت برداشت کرتا ہے، پیٹ اور جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے ذلت و رسوائی برداشت کرتا ہے. جب تک شہوت و نفس کا غلام رہتا ہے کسی بھی قسم کی عزت و جوانمردی اور حریت کی خلاف ورزی سے ہچکچاتا نہیں اور ہر کس و ناقص کی اطاعت کرتا ہے، محض حصول مطلب کے امکان کی بنا پر، چاہے وہ امکان خیالی ہی کیوں نہ ہو. ہر بے قیمت اور پست شخص کا احسان اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے. جیسا کہ کہا گیا ہے، باب طمع میں حجت صرف وہم و خیال ہے. جو لوگ بندہ دنیا اور خواہشوں کے غلام ہیں اور انہوں نے نفس کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے، جس کے پاس بھی دنیا پاتے ہیں یا دنیا پانے کا امکان ہوتا ہے اسی کی غلامی پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اگر یہ لوگ بظاہر عزت نفس اور عدم احسان کا ذکر کریں، یہ محض دھوکہ ہے. خود ان کے اعمال و اقوال ان کے کلام کی تکذیب کریں گے. یہ بندگی و غلامی ان امور میں سے ہے جو انسان کو ہمیشہ ذلت و رنج اور مشقت میں مبتلا رکھتی ہے. شرافت اور عزت نفس کے مالک انسان کو چاہیے جس طرح بھی ممکن ہو اپنے آپ کو اس سے الگ رکھے. اس غلاظت سے پاکیزگی اور اس ذلت و خواری سے رہائی نفس کے معالجے پر موقوف ہے اور یہ معالجہ علم و عمل نافع ہی سے حاصل ہو سکتا ہے. عمل کی صورت یہ ہے کہ شرعی ریاضتوں پر عمل اور نفس کی مخالفت اتنی مدت تک کرے کہ نفس دنیا کی شدید محبت اور شہوات و نفسانی خواہشات کی پیروی سے منصرف ہو جائے اور خیرات و کمالات کا عادی ہو جائے. علم کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو سمجھائے اور اپنے دل کو باور کرائے کہ دوسری مخلوقات بھی اسی کی طرح ضعیف اور محتاج اور غریب و نادار ہیں. میری طرح وہ خود بھی اپنے تمام کلی و جزئی امور میں غنی مطلق اور قادر و توانا خدا کی محتاج ہیں. ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کی حاجت روائی کر سکیں اور وہ ایسی نہیں ہیں کہ نفس ان کی طرف متوجہ اور دل مائل ہو سکے. جس قادر و توانا نے ان کو عزت و شرف اور مال و منال دیا ہے وہی ہر شخص کو دینے پر قادر ہے.
یہ حقیقت ہے کہ اپنی شکم سیری یا خواہش نفس کی تکمیل کے لیے انسان اتنی ذلت اور رسوائی برداشت کرے اور ایک ایسی مخلوق کا جو غریب و ناچیز اور بے دست و پا ہے، بے دانش و بینش ہے، احسان مند ہو، تو اس کے لیے باعث شرم ہے۔ اگر احسان لینا ہی ہے تو غنی مطلق اور خالق ارض و سما کا احسان لے، کیونکہ اگر تم نے اس ذات مقدس کی طرف توجہ پیدا کر لی اور تمہارا دل اس کے حضور میں خاضع ہو گیا تو دونوں عالم سے چھٹکارا پا جاؤ گے اور مخلوق کا طوق عبودیت اپنی گردن سے اتار پھینکو گے۔ خدا کی بندگی وہ گوہر گراں بہا ہے جس کا باطن آزادی اور ربوبیت ہے۔ خدا کی بندگی اور مرکزی نقطہ واحدہ کی طرف توجہ اور خدا کی سلطنت مطلقہ میں اپنی تمام قوتوں اور سلطنتوں کے فنا کر دینے سے دل کے اندر ایک ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے جو تمام عوالم پر حکومت کرتی ہے، اور روح میں بھی ایسی عظمت و بلندی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ خدا اور وہ ہستیاں جن کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے ان کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرتی۔ اور اگر انقلاب زمانہ سے کسی کی قدرت و سلطنت کے ماتحت بھی ہو جائے تو اس کا دل لرزتا نہیں ہے، بلکہ نفس کی حریت اور خود مختاری باقی رہتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت لقمان علیہ السلام کی ظاہری غلامی نے ان کی قلبی آزادی اور حریت کو سلب نہیں کیا۔ مگر افسوس ان بہت سے طاقتور اور ظاہری سلطنت کے مالک لوگوں پر جو ایسے بھی ہیں جنہوں نے حریت و آزادی نفس اور بڑائی اور عظمت کی بو بھی نہیں سونگھی، بلکہ نفس کے بندہ ذلیل اور حلقہ بگوش غلام بن کے رہتے ہیں، جس کی بنا پر وہ ناچیز مخلوق کی تملق اور خوشامد کرتے ہیں۔ حضرت سید الساجدین فرماتے ہیں، مجھے خالق جہاں سے دنیا کا سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، چہ جائے کہ میں اپنی جیسی مخلوق سے سوال کروں۔ اے میرے عزیز، اگر تم کو طلب دنیا سے شرم نہیں محسوس ہوتی تو کم از کم اپنی جیسی کمزور مخلوق سے تو سوال نہ کرو۔ یہ جان لو کہ مخلوق تمہاری دنیا کو آباد کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں مان لیتا ہوں کہ بہزار ذلت و رسوائی تم نے کسی مخلوق کے ارادے کو حاصل کر لیا، لیکن اس کا ارادہ ملک خدا میں کار فرما نہیں ہے۔ کسی کا بھی اختیار مالک الملوک کی ملکیت نہیں ہے۔ اس لیے چند روزہ دنیا اور محدود اور عارضی خواہشوں کے لیے ہر وقت ناچیز مخلوق کی چاپلوسی نہ کرو، اپنے خدا سے غافل نہ ہو، اپنی حریت و آزادی کی حفاظت کرو، غلامی کے طوق کو اپنی گردن سے اتار دو، ہر حال میں آزاد رہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آزاد ہر حالت میں آزاد ہوتا ہے۔ یہ بھی جان لو کہ بے نیازی کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل بے نیاز ہے تو انسان غنی و بے نیاز ہے، اور بے نیازی کا دار و مدار روح کے حالات پر ہے۔ اس کا تعلق ان خارجی امور سے ہے جو انسان سے غیر مربوط ہیں نہیں ہے۔ میں نے خود اہل دولت و ثروت اور مال و منال میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان جیسے اظہارات کوئی باعزت غریب بھی نہیں کر سکتا۔ ان کی باتیں شرم آور تھیں، ذلت و پستی کا غبار ان بیچاروں کے دلوں پر چھایا ہوا تھا۔ یہودی باوجود یہ کہ پوری دنیا میں آبادی کے تناسب سے امیر ترین قوم ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے سے ذلت و پستی اور غربت و فاقہ ٹپکتا رہتا ہے، اور پوری عمر ذلت و خواری، عاجزی اور ناداری سے بسر کرتے ہیں۔ یہ صرف ان کی روحانی ذلت اور قلبی غربت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح اہل زہد اور درویش صفت لوگوں میں بعض ایسے اشخاص کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دل اتنے مستغنی اور بے نیاز ہیں کہ پوری دنیا کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی کو عرض حال کے لائق نہیں سمجھتے۔ تم خود اہل دنیا اور طالبان اقتدار کو دیکھو اور گہری نظر سے مطالعہ کرو تو پتہ چل جائے گا، ان کی ذلت اور چاپلوسی دوسروں سے کہیں زیادہ، اور لوگوں کے سامنے ان کا خضوع بہت ہی زیادہ ہے۔ پیر و مرشد قسم کے لوگ ذلت و رسوائی برداشت کرتے ہیں اور خیرخواہی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ کچھ دنوں کے لیے پیٹ پوجا کریں اور جنسی خواہش کی تسکین ہو سکے۔ پیر کا دل اپنے مرید کے سامنے اس سے زیادہ خاشع ہوتا ہے جتنا مرید کا دل پیر کے سامنے خاضع ہوا کرتا ہے، حالانکہ دونوں کی اصل عقیدت میں بھی فرق ہے۔ مرید کی عقیدت روحانی و الہی ہے، چاہے وہ غلط ہو، اور پیر کی ارادت دنیاوی و شیطانی ہے۔
یہ سب تو دنیاوی لذتیں اور مفسدیں ہیں، اور اگر کہیں پردہ اٹھ جائے تو پتہ چلے کہ خواہشات نفسانی اور شہوتوں کی اسارت کی زنجیروں کی قید و بند کے نیچے کیا صورت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ زنجیر جس کا طول 70 ہاتھ کا ہے اور جس کی خدا نے خبر دی ہے، اور وہ قید و زنجیر جو ہمارے لیے ہے اور اس دنیا میں یہی شہوت و غضب کے زیر فرمان ہونا ہے، ارشاد پروردگار ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کو حاضر پایا۔ نیز ارشاد ہے، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، اس عالم میں ہم کو جو بھی ملے گا وہ ہمارے اعمال کی صورت میں ہوگا۔ خواہشوں اور شہوتوں کے پیچ در پیچ زنجیروں کو توڑ دو، کمند دل کو توڑ کر قید سے باہر آ کر اس دنیا میں آزاد زندگی بسر کرو تاکہ اس عالم میں آزاد رہو، ورنہ اس قید کی صورت وہاں دیکھنا ہوگی۔ اور یہ سمجھ لو کہ وہ بہت ہی طاقت فرسا ہے۔ اولیاء خدا باوجود یہ کہ اس کی غلامی سے بالکل آزاد ہو چکے تھے اور مکمل طور پر آزاد تھے، مگر ان کے دل اتنے لرزاں تھے اور انجام کار سے اتنا گریاں رہتے اور نالا کرتے تھے کہ عقلیں متحیر ہیں۔ دوسری فصل، اگرچہ ان اوراق میں جو مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ شائع و مشہور و معروف ہیں اور مقررات سے شمار کرنا چاہیے، لیکن اس تکرار میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نفس کو یاد دہانی اور حق بات کی تکرار اچھی بات ہے، اسی لیے وظائف و اوراد، عبادات و مناسک میں تکرار پسندیدہ عمل ہے، اور اس تکرار کا اصلی مقصد نفس کو عادی اور ریاضت کا پابند بنانا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز، تکرار سے رنجیدہ نہ ہو اور یہ جان لو کہ جب تک انسان نفس اور اس کی شہوتوں کا اسیر ہے، شہوت و غضب کی لمبی زنجیریں اس کی گردن میں ہیں اور وہ کسی بھی معنوی اور روحانی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ نہ نفس کی باطنی سلطنت اور اس کا نافذ ارادہ ظاہر ہو سکتا ہے، اور نہ عزت نفس اور مقام استقلال جو کمال روحانی کا عظیم ترین مقام ہے انسان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ اس اسیری کی وجہ سے انسان کبھی بھی اور کسی بھی حال میں نفس کی اطاعت سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اور جب نفس امارہ اور شیطان کی حکومت باطنی طور سے طاقتور ہو جاتی ہے اور تمام قوتیں اس کی غلامی اور اطاعت کرنے لگتی، اس کے سامنے جھک جاتی اور سر تسلیم خم کر لیتی ہیں، تو پھر نفس امارہ اور شیطان صرف گناہوں پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ رفتہ رفتہ انسان کو گناہان صغیرہ سے گناہان کبیرہ کی طرف، اس کے بعد عقیدے میں کمزوری، اور پھر تاریکی افکار، پھر خدا کا انکار اور انبیاء و اولیاء سے دشمنی اور بغض پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ اور نفس چونکہ ان کا غلام بن چکا ہے، اس لیے ان کی مخالفت نہیں کر سکتا، بس اس اطاعت و اسیری کا نتیجہ بہت ہی خراب ہوتا ہے، ممکن ہے انسان کو بہت ہی ہولناک جگہوں تک پہنچا دے۔ اس لیے عقل مند اور اپنے اوپر مہربان انسان کو چاہیے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اپنے آپ کو اس اسیری سے نکالے، اور جب تک فرصت ہو اور قوتیں سالم ہوں، زندگی کے ساتھ صحت و جوانی برقرار ہو، جب تک قوتیں مکمل طور پر شیطان کی مسخر نہ ہوئی ہوں، اس کا مقابلہ کرے اور ایک مدت تک اپنے اوقات کی پابندی کرے، حالات نفس کا مطالعہ کرے، گزشتہ لوگوں کے حالات اور ان کے برے انجام پر غور و خوض کرے، اور گزرے ہوئے چند دنوں کے بارے میں اپنے باطن قلب کو سمجھائے اور دل کو بیدار کرے۔ ہمارے لیے رسول خدا سے منقول حقیقت الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، سے دل کو آگاہ کرے۔ اگر ان چند دنوں میں زراعت نہیں کی، عمل صالح انجام نہیں دیا، تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور دوسرا عالم قریب آ جائے گا۔ موت آ دبوچے گی تو سارے اعمال منقطع ہو جائیں گے، تمام امیدیں خاک میں مل جائیں گی، اور اگر خدا نخواستہ شہوتوں کی اسی غلامی اور مختلف خواہشات نفس کی اسارت کے زمانے میں ملک الموت آ گئے تو ممکن ہے شیطان اپنے مقصد یعنی ایمان خراب کرنے میں کامیاب ہو جائے اور ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرے اور ہمارے دل کو ایسا لبھائے کہ خدا اور انبیاء و اولیاء کی دشمنی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ پھر خدا جانے اس کے بعد ہمارے ساتھ کیسی بدبختیاں، تاریکیاں اور وحشتیں ہوں گی۔ لہٰذا اے ذلیل نفس، اے غافل دل، اب تو خواب غفلت سے بیدار ہو جا اور دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
جس نے سال ہائے سال سے تمہارے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، تم کو قیدی بنایا ہوا ہے، جدھر چاہتا ہے تم کو لے جاتا ہے، جس برائی اور پست عادت کی طرف چاہتا ہے تم کو گھسیٹ لیتا ہے۔ تمہیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور اس قید کو توڑ دینا چاہیے۔ زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، آزاد ہو جاؤ، ذلت و رسوائی کو دور کر دو، خدا کی بندگی میں گردن جھکاؤ تاکہ ہر قسم کی غلامی و بندگی سے نجات مل جائے اور دونوں عالم میں سلطنت مطلقہ الہیہ حاصل کر سکو۔ اے عزیز، اگرچہ یہ دنیا دار جزا نہیں اور سلطنت حق کے ظہور کی جگہ نہیں ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، پھر بھی اگر تم نفس کی قید سے آزاد ہو جاؤ، خدا کی بندگی میں سر تسلیم خم کر دو، دل کو توحید پرست بنا لو اور دوئی کے زنگ کو آئینہ روح سے دھو ڈالو، دل کو کمال مطلق کے مرکزی نقطے کی طرف متوجہ کر دو، تو اسی عالم میں اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تمہارے دل میں ایسی وسعت پیدا ہو جائے گی جو سلطنت تامہ الہیہ کے ظہور کی جگہ بن سکے، اور تمام عوالم سے اس کی وسعت زیادہ ہوگی۔ ارشاد ہے، میں آسمان و زمین میں تو نہیں سما سکتا، لیکن بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں، اور اس دل کے اندر ایسا غنا پیدا ہو جائے گا کہ تمام ممالک ظاہر و باطن اس کے مقابلے میں ہیچ ہوں گے، اور ارادہ اتنا قوی ہو جائے گا کہ ملک و ملکوت سے بھی متعلق نہ ہوگا، اور وہ دونوں عالم کو اپنے لائق نہ سمجھے گا۔ ایک شعر نقل کیا ہے، تو نے نفسانی خواہشات کے غلام سے طائر کی پرواز کو دیکھا، اب ذرا تقیدات سے باہر آؤ اور آدمیت کی پرواز دیکھو۔